اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہمارے ستارے صحابہ ہیں، ہماری کشتی آل رسول ہے، تو پھر ہمارا بیڑا پار ہے. اللہ ان دونوں کی غلامی پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کے اس مبارک اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. جہاں درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں، وہاں درود پاک نہ پڑھنا یا خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر، آپ کا مبارک نام سن کر یا ذکر کر کے درود پاک نہ پڑھنا، یہ یوں سمجھیے کہ بہت بڑی محرومی کا باعث ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے درود پاک نہ پڑھا، بے شک وہ جنت کا راستہ بھول گیا. تو اب پتہ یہ چلا کہ درود سننا ہے، نبی پاک کا نام سننا ہے تو درود ضرور پڑھنا ہے، ورنہ کہیں جنت کا ہی راستہ نہ بھول جائیں. تو اپنی عادت بنائیں کہ کچھ لوگ معاذ اللہ لکھنے میں بھی درود پاک کو شارٹ فارم میں لکھتے ہیں، بولنے میں بھی شارٹ فارم بولتے ہیں، یعنی آدھا درود پڑھتے ہیں. پورا درود پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا، اب اگر آپ مثال کے طور پہ مجھ سے پہلے نعت خواہ نعت پڑھ رہے تھے، بیان میں بھی بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے، تو کبھی کبھی ہم نام سنتے ہیں درود پاک پڑھنا رہ جاتا ہے، یا پڑھتے ہیں نام مبارک لیتے ہیں اور درود پاک پڑھنا رہ جاتا ہے. تو علماء اس کا بڑا پیارا حل بتاتے ہیں کہ بندہ پورے دن میں ایک مخصوص مقدار میں، مثال کے طور پہ 100 بار 200 بار، اللہ توفیق دے تو 313 یا اس سے زیادہ بار درود پاک پڑھ لے، تو جو دن بھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا اور درود نہ پڑھ سکا، تو یہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا، اس کا آلٹرنیٹو ہو جائے گا. تو اب یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے. آج تو ویسے بھی جمعرات ہے، جمعرات تو مبارک رات ہے، اور پھر کل جمعہ کا دن ہے. حدیثوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو سمجھ لیں جمعرات جمعہ تو ہے ہی درود پاک پڑھنے کا وقت. اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آٹے کے تاجر تھے جو آٹے کا کام کرتے تھے. نام تھا ان کا حضرت علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک دن ان کے پاس لوگ آتے تھے، آٹا خرید کے جاتے تھے. ایک سید صاحب آئے، اور سید صاحب آ کر کہتے ہیں کہ مجھے آٹا چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آٹا لے لیجئے. کہا پیسے دیجئے. کہا ایسا کرے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، آپ یہ قرض میرے نانا جان سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر لکھ لیجئے. اب ان کو سید نے جب ایسی بات کہی تو عاشق رسول تھا آٹے والا، کہتا ٹھیک ہے. یہ بات اور سیدوں کو پتہ چلی ہیں. اب ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی سید آتا، کہتا غریب جو تھے وہ کہتا آٹا دے دیں، قرض لکھ دیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر. اور یہ بندہ بانٹتا رہتا. سیدوں کی بڑی تعظیم، سیدوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ. آخر کار جب ان کا انتقال ہوا، نماز جنازہ ہوا، تدفین ہوئی، تو اس رات 7 نیک لوگوں نے، اس شہر کے 7 نیک لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی بن ابراہیم سبز رنگ کا ریشم کا حلہ پہنے، یعنی قیمتی لباس پہنے ہیں، اور جنت کے باغوں میں چل رہے ہیں. پوچھا اے علی بن ابراہیم، ایسا مقام، ایسا انعام کیسے حاصل ہوا؟ کہتے ہیں جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ کیا، اس نے وہ پا لیا جو میں نے پایا. جان لو بے شک میں نے اپنے صبر کے سبب سیدوں کی خدمت کی اور اس پر صبر کیا، اس کے سبب اللہ پاک کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس پا لیا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو سیدوں کی خدمت کرتے ہیں، آل رسول کی خدمت کرتے ہیں، ان کو بڑی برکتوں سے نوازا جاتا ہے. ایک مرتبہ
امام حسن مجتبیٰ، اب امام حسن کون ہے؟ امام حسین کے بڑے بھائی جان، صحابہ کرام اور اہل بیت میں پیار کیسا تھا یہ بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا، اور ہمارے بڑے بڑے اسلاف، بڑے بڑے شخصیات صحابہ کس طرح اہل بیت کا ادب کیا کرتے تھے یہ بھی سننے کو ملے گا۔ امام حسن مجتبیٰ ایک بار امام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے، پتہ چلا کہ اندر بڑی اہم کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی بڑا اہم معاملہ چل رہا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے ہی بیٹے ہیں وہ دروازے پر کھڑے تھے، ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ تو امام حسن نے سمجھا کہ حضرت عمر کے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو ظاہر ہے کوئی بڑا اہم معاملہ ہوگا، تو آپ خود واپس آ گئے، آپ بھی اندر جانے کی آپ نے کوشش نہیں کی۔ تو اب جب حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسن آئے تھے اور وہ واپس چلے گئے، تو آپ نے فوراً دوبارہ عرض کی کہ حضور کرم فرمائے، کسی کو بھیجا کہ حضرت کو گھر لے کر آئے عزت کے ساتھ۔ جب وہ آئے تو فاروق اعظم نے پوچھا کہ شہزادہ حضور آپ واپس کیوں چلے گئے تھے، واپس کیوں تشریف لے گئے؟ تو فرمایا میں نے سوچا کہ جب سگے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہوگی، تو میں واپس آ گیا۔ یہاں فاروق اعظم نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا، واقعی کمال کی بات ہے، احسان ماننا اس کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انت احق بالاذن منہ، یعنی آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو تشریف لانے کی کھلی اجازت دی جائے، یعنی آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے وَهَلْ أَنبَتَ الشَّعْرُ فِي الرَّأْسِ بَعْدَ اللَّهِ إِلَّا أَنْتُمْ، فرمایا ہمارے سروں پر جو بال ہیں اللہ کے بعد آپ ہی لوگوں کے سبب اگے ہیں، یعنی جو ملا ہے ہمیں وہ آپ اور آپ کے خاندان کی برکتوں سے ملا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک نے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پاک ہی کا صدقہ ہے۔ اور یاد رکھیے یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ ایگزیجریشن نہیں ہے، سچی بات ہے۔ آج بھی ہم جو یہاں موجود ہیں ہمیں جو کچھ ملا ہے، یہاں تک کہ جو سانس چل رہی ہے یہ بھی سید زادوں کے نانا جان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ بلکہ سچ کہوں میں اور آپ تو حیثیت کیا رکھتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا تھا لولا محمد ما خلقتک، یعنی اے آدم علیہ السلام اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا بھی نہ فرماتا۔ سب کچھ بنا ہے کس کے لیے؟ ہم کہتے ہیں نا وجہ تخلیق کائنات ہیں، رسول پاک کون ہے؟ ریزن آف دا all کریشن، سب کچھ بنا ہے وہ میرے آقا کے صدقے بنا ہے۔ بریلی کے تاجدار جبھی تو لکھتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان چنین و چنا، بنے دو جہاں بدن میں ہے جان دہن میں زبان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ سب کچھ وجہ ہی نبی پاک کے صدقے یہ کائنات سجائی گئی ہے۔ اور کیا خوبصورت بات سیکھنے کو ملی کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے نا وہ صدقہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ایک حدیث آپ نے یہ سن لی، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کنفیوژن آئے کہ نبی پاک کے کیسے مل رہا ہے، پیارے آقا کے ذریعے کیسے مل رہا ہے، دینے والا تو رب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم فرماتا ہوں۔ آپ قاسم نعمت ہیں، آپ تقسیم کرنے والے ہیں۔ جبھی تو ہم جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں نا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا آقا، کھاتے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروان۔ یہ سارا ہی اچھا ہمیں تو صدقہ ملا ہے، انبیاء کو بھی صدقہ ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولاک